بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس کے پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ میں بہت ہی معافی چاہتا ہوں جی کہ میرا ذرا آئی واز آؤٹ آف دا کنٹری، ملک سے باہر تھا، اس لیے آپ سے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس لائٹ آف گائیڈنس کے پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہیں۔ ایک تو اسلامی بینکنگ کا، اسلامی کاروبار ٹائپ، یہ ساری چیزیں ایک طرف آئیں گی۔ دوسرا بزنس مین جس طرح چیمبر آف کامرس کے ممبران ہیں ان کو گائیڈنس دی جائے گی۔ اور تیسرا جو ہماری یوتھ ہے، کوئی بیکار ہے یا ان امپلائڈ ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سیگمنٹ ہوگا۔ تو دیٹ مینس کہ 3 سیگمنٹس ہفتے میں، مطلب اگر ایک ایک دو دو بھی آ جائیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ایک لائٹ آف گائیڈنس بن جائے گا۔ سب سے پہلے آتا ہوں جی اسلامی بینکنگ کی طرف سے۔ وہ بڑی ہی انفارچونیٹ سچویشن ہوئی ہے کہ ریسنٹلی مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی مجیبر رحمان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی اسلامی بینکنگ جو ہے وہاں سے جو اسلامی بینکس ہیں ان سے منافع لینا بالکل حلال ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی، بڑی صدمہ انگیز نیوز اس لیے ہے کہ پہلے تقی عثمانی اور سارے مفتیان یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے جائز ہے، حلال نہیں کہتے رہے، جائز ہے، اور ساتھ کہتے تھے بلال بالثواب۔ لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک اہم موضوع بن گیا ہے، کنٹروورشل موضوع بن گیا ہے۔ اور میں نے بار بار اپنے میزان بینک کے دوستوں کو، مفتیان کو، علماء کو جو اس کے فیور میں یا حق میں ہیں، ان سے گزارش کی ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے وی لاگ کر لیں، بحث مباحثہ کر لیں، ویوز ایکسچینج کر لیں، جس طرح بھی کرنا ہے، لیکن وہ نہیں آئے کسی صورت میں بھی۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو ہماری باتوں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ آرام سے جا کے کورٹ میں اس کی رٹ کریں کہ جی ہمارے کاروبار کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کے خلاف یہ کیس کریں گے۔ لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو پہلے معلوم ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حارث بن حارث عرفان ایک رائٹر ہے اور وی لاگر بھی ہے، بلکہ اس نے 3-4 وی لاگس کیے ہیں لیٹلی، جس میں اس نے بڑی ہی ایکسٹریم ویوز لی ہیں، اس بیان کیے ہیں ٹیکنیکلی، بیکاز ہی واز ہیڈ آف Barclays and Deutsche Bank Islamic Finance, and he was also involved in not Deutsche Bank but Makkah Clock Tower financing, Islamic financing. تو اب وہ توبہ طائب ہو رہے ہیں، انہی کی کیپشن لیے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ اسلامک بینکنگ از ایبسولوٹلی حرام، یعنی ناجائز ہے، پروہیبٹڈ ان اسلام، اسلام اس کی کوئی مطلب ہے جگہ نہیں ہے۔ اور نمبر 2 اس نے کہا یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک فراڈ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہ مطلب یہ وارننگ دی جاتی ہے، دینی پڑے گی، یا پہلے بھی علماء نے بھی دی ہے، سب لوگوں نے دی ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے یہ مہنگی شراب کے اوپر ایک اسلام کا انہوں نے ایک روح افزا کا یا کوکا کولا کا لیبل لگا دیا ہے۔ یہ باقی ساری پروڈکٹس ان کی انٹرسٹ بیسڈ ہی ہیں، لہٰذا ان سے سارے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ تو یہ کم و بیش میرا خیال ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فیس بک پہ 2 پیجز شروع کیے ہیں، ایک تو اردو میں کہ اسلامی بینکنگ قطعاً یا قطعی طور پہ حرام ہے اور مسلمانوں کے ساتھ فراڈ ہے، اور دوسرا انگلش میں ہے کہ اسلامی بینکنگ از ایبسولوٹلی حرام، پروہیبٹڈ ان اسلام، اینڈ اٹ از آلسو اے فراڈ۔ تو یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں خواتین و حضرات کہ فیس بک والوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ میرے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہ پیج ڈیلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافی ہمیں شکایتیں آئی ہیں، لیکن میری گزارش ان سے یہی تھی کہ یہ بہت پرانا ٹاپک ہے، کنٹروورشل ہے، اس پہ کافی لوگوں نے اختلاف رائے بھی ظاہر کیا ہوا ہے، اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ پیج ڈیلیٹ کریں گے تو اس ڈیلیشن کے ساتھ ہی پھر ہم کورٹ میں آپ کو لے جائیں گے، تو وہاں جا کے فیصلہ جو بھی کرنا وہ کر لیں گے۔ تو خواتین حضرات یہ میری چھوٹی سی آپ سے گزارشات تھیں، اس کو آپ ذرا دیکھیں۔ ابھی کافی کام چل رہے ہیں اسلامی بینک کے حوالے سے۔ اسٹیٹ بینک بالکل آدھا سینٹی میٹر بھی نہیں ہلا، وہ وہی پرانی راگ پہ چل رہے ہیں کہ اسلامی بینکنگ جو بالکل ٹھیک ہے، اس کو نافذ ہونا چاہیے بائی دا اینڈ آف 2027، ان 1 جنوری 2028 سے اسلامی بینکنگ نافذ ہو جائے گی۔
لیکن یہ میرے لحاظ سے یا میرا پورا یقین ہے، کیونکہ میں نے ابھی بھی کہا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ حرام ہے، اس لیے کہ ان کا جو لون دیتے ہیں لوگوں کو وہ بیس کرتا ہے کائبور پہ. کائبور از اے فکسڈ انٹرسٹ ریٹ which is applied on all kind of loans given by اسلامی بینکس. اب اسلامی بینکنگ نے شروع کر دی ہیں وہ حج اور عمرہ بھی قسطوں میں شروع کر دی ہیں، موٹر سائیکل بھی قسطوں میں شروع کر دی ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو کمرشل بینک نہیں کرتے. لیکن نام کیا ہے کہ یہ اسلامی بینک ہے، اور ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کر لی اور علماء نے اس پہ فتوے دے دیے ہیں. بھائی 100 علماء اس پہ فتوے دے دیں، جو مرضی کر دیں. جامعہ ازہر جو مصر کی سب سے بڑی ٹاپ یونیورسٹی ہے، اس نے بھی حلال کر دیا ہوا انٹرسٹ کو، فکس انٹرسٹ کو. لیکن وہ ہمارے لیے اتمام حجت نہیں ہے، ہمارے لیے لا نہیں ہے. لا ہمارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پہ، مطلب ہے سورہ مطلب ہے البقرہ میں 275 سے 279 آیات تک سارا اس کو حرام قرار دیا. اور آخر میں کراؤن آف دا سورٹ آف آیات اس کہ جو اس کو نہیں چھوڑے گا اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ ایک جنگ ہوگی. لہٰذا ہمیں ان کو نہیں دیکھنا، ہمیں قرآن کی آیات کو دیکھنا ہے، باقی چاروں اماموں کی چیزوں کو دیکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. باقی لوگوں کو بھی میں حوالے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز میں. بہت بہت شکریہ. خاص حضرات، برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائٹ آف گائیڈنس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن کو بھی ذرا پریس کر دیں، کلک کر دیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو بھی ہیں ان کے جو بھی پوشیدہ یا رازدارانہ حالات ہیں وہ ان سے پردہ اٹھایا جائے کہ یہ کس طرح موو کر رہی ہیں. ہم لوگ انگلینڈ میں بھی اس کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی پورے پروونسز غیمین کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے. یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح توہین رسالت ہے. انہوں نے توہین الہی کی ہے. سارے علماء کرام جو بھی اس میں ملے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس قوم کو رہنمائی فرمائے اور اللہ کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں اللہ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو.